إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر کی یہ آیت مبارکہ، اسی آیت کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور فرمایا کہ صحیح بات یہی ہے کہ عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ جو کہا گیا کہ علم والا اور غیر اہل علم برابر نہیں، اس علم کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ علم سے مراد کیا ہے۔ آپ ایک مارکیٹ میں ہیں اور آپ کسی چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور ایک بندہ معلومات نہیں رکھتا ہے، تو آپ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ تو مختلف
علوم یعنی مختلف چیزوں کی معرفت، یہ بھی علم ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے. آیت کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو ڈاکٹر ہے جو غیر ڈاکٹر ہے دونوں برابر نہیں، جو انجینئر ہے جو غیر انجینئر ہے جو برابر نہیں ہے، پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں، یہ مراد نہیں ہے. آیت کے اندر مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کے دین کو جانتا ہے، وہ اور جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، جس کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے. اصل علم کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اصل علم یہی ہے کہ آپ کو خالق کی، اللہ کی، اپنے رب کی معرفت ہو، اس کا پتہ ہو، اس کا تعارف ہو. کئی لوگ کہیں چار مولانا حضرات کو دیکھیں گے نا، پھر کوئی دنیا دار پڑھا لکھا آدمی ہو، بہت زیادہ دنیاوی تعلیم ہو، کیا کہتا ہے، مولوی صاحب آپ کو ایک بندہ مل جائے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، پھر آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آج کل یہ بات بہت چلی ہوئی ہے نا، لوگوں کا یہ ذہن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کیا یعنی آپ کے پاس دلائل ہے؟ اتنی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ کو ثابت کرنے لگا ہے اپنی عقل سے. اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ انسانی عقل وہ تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتی ہے. انسان کی یہ عقل، جس طرح انسان کا یہ دیکھنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محدود ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے دور تک نظر آئے گا؟ آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اپنا پورا علاقہ بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ اگر فرنٹ پر ہیں تو پیچھے کو نہیں دیکھ سکتے. ایسا ہی سب کو چھوڑے ہیں، آپ اگر آگے ہیں آپ اپنی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کا یہ دیکھنا محدود ہے. اب اگر جس طرح نظر آ رہا ہو، ایک آدمی قسم کھا کر کہے اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، مان لینی چاہیے اس کی بات؟ مان لینی چاہیے؟ نہیں. ایک آدمی نے آپ کو آواز دی، آپ نے اس کی بات سنی. ایک شخص رام سامی پہ کھڑا ہو کر آپ کو آوازیں دے رہا ہے، آپ کا نام پکار رہا ہے، تو آپ تک تو آواز نہیں آ رہی، اور وہ آ کر کہے اللہ کی قسم میں آپ کو پکارتا رہا ہوں، تو آپ بھی اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ میں نے نہیں سنا ہے. دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ پر. وجہ کیا ہے؟ کلام اس میں نہیں کہ اس نے پکارا نہیں ہے، کلام اس میں ہے کہ آپ کی سماعت اتنی محدود ہے کہ آپ اس سے آگے سن نہیں سکتے. آپ کی ایک لمٹ ہے. آپ کا دیکھنا اور آپ کا سننا محدود ہے. اللہ کا دیکھنا بھی محدود ہے. یہ تعارف آپ کو کس نے کرایا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے رسول نے کرایا ہے، اللہ نے خود کرایا ہے. اس لیے عقائد کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ اللہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو سمجھانے کے لیے جو بات اللہ نے کہی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، اسی سے اللہ کو پہچانا. یہ بات اگر ایک شخص عقل کے ذریعے سے یا سائنس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا چاہے اور اس کو عمر نوح بھی مل جائے، اسے موت تو آ سکتی ہے، وہ ان دونوں چیزوں سے اللہ کو ثابت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ عقل کے ذریعے سے بھی کوئی شخص اللہ کو ثابت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے. اللہ تعالیٰ
کو اب اگر ایک شخص کہتا ہے نا کہ آپ اللہ کو کیسے منوائیں گے، ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا، آپ اس کو کیسے منوائیں؟ ہم کہیں گے ہم ایسے ہی منوائیں گے جیسے اللہ کے انبیاء کہتے رہے. جو لوگ نہیں مانتے تھے انبیاء کو کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے، اب کب مانیں گے؟ حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، آپ ایک کتاب لے کر آئیں، لکھی ہوئی کتاب ہو، ہم اس کو پڑھیں، اس میں لکھا ہو ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، پھر مانیں. یا پھر تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہو، ہم دیکھیں، تم اس سیڑھی پر چڑھ کر جاؤ، پھر وہاں سے کتاب لے کر آؤ، پھر ہمیں دکھاؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول. ایسے دعوے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پھر ہم مانیں گے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایسا کرو، اللہ ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے نا، تو بہت لوگ مسلمان ہو جاتے. اللہ نے کہا کہ پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ میرا رب پاک ہے اور میں کوئی دعوے دار بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک بشر رسول ہوں. میرا کام ہے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دوں. منکرین نا، قرآن آپ دیکھیں نا، قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے. منکرین نے ایسے ایسے مطالبات کیے، آپ ان مطالبات کو دیکھیں گے تو کل کو کوئی منکرین اٹھ کر کہہ بھی سکتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا اللہ یہ تیرا پیغمبر سچا ہے تو میں تو اس کو نہیں مانتا، تو مجھ پر پتھر کی بارش نازل فرما دے. قرآن میں لکھا ہوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے، حق ہے، تو میں تو اس کو نہیں مانتا. فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے. او ائتنا بعذاب علیم، یا ایک عذاب علیم لے آ، لیکن میں اس کو نہیں مانوں. نہ آسمان سے پتھر کی بارش برسی، نہ کوئی عذاب علیم آیا. پھر ابو جہل کی بات تو سچی ہو گئی معاذ اللہ. کیا ایک ملحد انسان اس طرح کی چیز پیش کر کے کہے دیکھو تمہارے رب کو تو چاہیے تھا فوراً آسمان سے بارش نازل کر دیتا. اللہ کی ذات میں حلم ہے، اللہ بڑا حلیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا حکیم ہے، اس میں حلم ہے. ہماری تمہاری طرح معاملہ نہیں ہے جذباتی ہو کر ایک کام کرتے. اس لیے اللہ نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ولا یخاف عقباہا، پھر اللہ کو اپنے فیصلے پر کبھی پشیمانی نہیں ہوئی. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو آپ اور میں کرتے ہیں نا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ کہیں پیغمبر ان الفاظ سے دل برداشت نہ ہو جائے. فرمایا ہے پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم، اے پیغمبر آپ کا رب ان پر عذاب نہیں لائے گا. وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اے پیغمبر ان پر عذاب نہیں آئے گا. اب یہ نہ جانے کچھ بھی سمجھیں، لیکن میں عذاب اس لیے نہیں لا رہا کہ میرا پیغمبر ان میں موجود ہے. وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان پر عذاب نہیں لائے گا. وہم یستغفرون، جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایک بندے کے بکواس کرنے سے اللہ سب پر عذاب دیا. اللہ کا حلم یہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی، سورج کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگنے کے بعد نماز پڑھائی، پھر لوگوں کو نصیحت کی. فرمایا لوگوں اللہ سے بڑھ کر حلیم ذات اور صبر کرنے والی ذات کوئی نہیں. اللہ اپنے بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں ملوث ہے. اللہ چاہتا تو اسی وقت عذاب لے آتا، زمین میں دھسا دیتا،
پھر فرمایا اللہ کا حلم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یعافیہم، اللہ نے اس کو عافیت میں رکھا، موقع دیا، بلکہ اللہ اس کو رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ کا حلم کیا ہے کہ اللہ تو ان تمام باتوں کے باوجود، اتنا اختیار اور تصرف رکھنے کے باوجود، اللہ اس پر اپنا عذاب نہیں لا رہا، ایسا اس کا حلم ہے۔ جبکہ اللہ کے کنٹرول کا عالم یہ ہے، تصرف کا عالم یہ ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر تم سب کو، ایک فرد میں کی بھی آگے پیچھے تقدیم و تاخیر نہ ہو، ایک آن واحد میں تم سب کو ملیا میٹ کر دے، موت کے گھاٹ اتار دے۔ اور جس لمحے اللہ نے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، تباہ و برباد کر دیا، تیس نیس کر دیا، اسی لمحے اللہ ایک اور قوم کو لا کر آباد بھی کر دے۔ اللہ اس پر قادر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان چیزوں سے بے خبر ہے، یا اللہ کو علم نہیں، یا اس کائنات کا کوئی خالق نہیں۔ یہ مسئلہ کوئی آج کے دور کا مسئلہ نہیں، ہر دور میں رہا، ہر دور میں۔ اور ایسے ایسے مسلم علماء گزرے، نامور لوگ گزرے ہیں۔ امام غزالی کا نام کون نہیں جانتا؟ امام غزالی اس فلسفہ کے علوم کے ماسٹر تھے، اور اس فلسفہ کے اندر اتنے آگے نکل گئے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس فلسفے کی آخری حد یہ ہے کہ آپ اللہ کا انکار کرتے، آخری حد اس کی یہ ہے۔ یہ جو اللہ کا ایک تصور ہے نا آپ کے ذہنوں میں، قرآن حدیث کو پڑھ کر سن کر جو کچھ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے، آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں کما حق ہوئے اللہ کا تصرف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو جو لوگ فلاسفہ کے منطقی ذریعوں سے، فلاسفانہ طریقے سے غیر مسلموں کو جواب دیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو حاصل کیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان کو جواب دیتے دیتے ایسے کسی جگہ الجھے اور اٹکے کہ وہ خود اللہ کے منکر ہو گئے، کیونکہ ان کی بنیاد غلط ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دمشق سے علاقے سے گزر ہوا، بہت سارے شاگرد ساتھ، ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ ہیں، نوجوان ہیں۔ اس بوڑھی نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ وہ انہوں نے حیرت سے کہا تم ان کو نہیں جانتی؟ یہ امام غزالی ہیں۔ اور نام اسے سنا، اچھا، کہنے لگے یہ جو ہیں یہ فلاسفہ کے امام ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا فلاسفہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ 1000 دلائل ایسے رکھتے ہیں عقلی طور پر جس سے یہ اللہ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ عام سی بوڑھی سی عورت، نہ کبھی کسی مدرسے میں گئی، نہ کہیں کوئی علم حاصل کیا، ایک اللہ کا تصور تھا اس کے ذہن میں، مسلمان عورت۔ اس نے کہا بھائی میں تو یہ جانوں، میں تو یہ سمجھوں کہ اس آدمی کے ذہن میں 1000 مرتبہ اللہ کے تعلق سے وسوسہ آیا ہوگا جب اس نے یہ دلیلیں تلاش کی۔ امام غزالی نے یہ بات سن لی اور یہ بات دل پر لگ گئی، اور ایسی لگی کہ اہل تاریخ نے نقل کیا کہ جب مرنے لگا، امام غزالی کی وفات ہونے لگی، تو کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں دمشق کی عورتوں کی، بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں۔ اس بڑھیا کا عقیدہ
مجھ سے بہت اچھا، اللہ کی ذات عقل سے بہت ماورا ہے۔ آپ اگر اللہ کی معرفت کو اس حوالے سے نہ رکھتے ہو تو پھر تو آپ کو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے منکر ہے نا، یاد رکھیے، جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے وہ صرف اللہ کا انکار نہیں کر رہا۔ اچھا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ظاہر ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ جب وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا تو رسول تو اس کے بھیجے ہوئے ہیں، تو رسول کو مانے گا؟ اچھا، رسول کو نہیں مانا، پھر کتاب جو اس نے نازل کی مختلف وقتوں میں اور آخر میں قرآن مجید نازل کی، کیا وہ قرآن مجید کو مانے گا؟ نہیں۔ اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، کتابوں کو نہیں مانا، تو فرشتوں کو مانے گا؟ فرشتوں کو بھی نہیں مانے گا۔ تو پھر یہ مانے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب ہونا؟ تو صرف ایک چیز کا انکار نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے جتنے بھی منکرین آپ کو شریعت میں نظر آتے ہیں، جو صحابہ کا منکر ہے وہ یہ کہتا ہے بس میں فلاں کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا۔ آپ بھی سن کر کہتے ہیں ہاں اس میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ کہہ رہا ہے بس علی کو پہلے مان لو، تم کہہ رہے ہو ابو بکر کو پہلے مان لو۔ لیکن آدمی سوچ نہیں رہا کہ اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مانوں گا تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو تینوں اس کی زندگی میں انتقال کر گئے، تو پھر بقیہ کسی کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ ذہن ہے ہی نہیں۔ بس میں تو کہتا ہوں لڑنا نہیں چاہیے، میں تو کہتا ہوں ہاں تو بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک۔ حدیث کے انکار کرنے والے نے حدیث کا انکار کر دیا، اور ظالم نے انکار کے لیے پیمانہ کیا چیز بنائی؟ کہنے لگے جو عقل سے متصادم حدیث نہ ہو اس کو ماننا چاہیے۔ عقل بھی مانتی ہو تو ظالم تو مان ہی عقل کو رہا ہے، تو حدیث کو کب مان رہا ہے؟ جو قرآن سے متصادم نہ ہو تو ظالم تو قرآن کو بھی نہیں مان رہا۔ بھائی قرآن نے کہا نا کہ رسول کی بات حجت ہے، جو رسول دے وہ لے لو، تو قرآن نے تخصیص کی کہ وہ قرآن کے مطابق ہو تو لے لو، عقل کے مطابق ہو تو لے لو، یہ کہا ہے۔ جس نے بھی پیمانے بنائے ہیں ان تمام کے پیمانوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے دین کا صفایا کرو بس، لیکن وہ نام ایک چیز کا لیتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جو اللہ کا انکار کی بات کر رہا ہے وہ پوری ایمانیات کے انکار کی بات کر رہا ہے۔ عقلیات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پوری چیز کا دار و مدار عقل پہ رکھے۔ بہت سے لوگ عقلی دلائل سے نا لوگوں کو متاثر کرتے، اور لوگ متاثر ہوتے بھی۔ امام احمد سے ایک شخص مناظرے کے لیے آیا، اچھا طے ہو رہی ہے بات، کیا طے ہو رہی ہے؟ اس سے کہا دیکھو اگر آپ نے عقل سے ثابت کیا یہ والا موقف تو میں آپ کے دین میں شامل ہو جاؤں گا۔ امام احمد نے کہا اور کہنے لگا، اگر انہوں نے کہا میں ثابت نہ کر سکا تو کہنے لگا اگر میں نے ثابت کر دیا پھر آپ میرے مذہب میں آ جائیں۔ امام احمد نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک تیسرا بندہ آئے اور وہ ہم دونوں کو غلط قرار دے کر ایک تیسری فکر قائم کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہتا ہے ہم دونوں کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ سمجھے بات کو؟ ہم دونوں کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔
اس طرح ہم نے سب چیزوں کو جو ہے عقل کے ترازو میں تول دیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ عقل کی بات حجت ہے. اللہ نے اپنی بات کو اور اپنے رسول کی بات کو حجت کہا. رسولا مبشرین و منذرین، اللہ نے رسول بھیجے ہیں. یہ رسول خوشخبری دینے والے ہیں، جو عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں. وہ منذرین، اور جو عمل نہیں کرتے ان کو ڈرانے والے. لئلا یکون، تاکہ نہ ہو ان لوگوں پر رسولوں کے بعد کوئی حجت. رسول کی بات ان تک آ گئی، پہنچ گئی، اور پھر یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کی حجت قائم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پوچھتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ کیسے قائل کریں گے، ہم یہی کہیں گے کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے ادلہ دکھائیں. اس لیے کہ جب ایک چیز عقل پروف نہیں کر سکتی، منطق سے اس کو بتایا نہیں جا سکتا، تو واحد ذریعہ اللہ کی معرفت کا وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو اس کے نبی نے بیان کیا ہے. ما وصف اللہ بہ ووصف بہ رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح اللہ کا تعارف کرایا، اللہ ایسا ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کا تعارف یہ کرایا کہ اگر ایک سیاہ رات کے اندر، تاریک رات کے اندر، ایک سیاہ چٹان پر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، تو نہ صرف یہ کہ میرا اللہ اس چونٹی کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے. یہ اللہ کا تعارف اگر ایک ایمان والے کے دل میں ہوگا، یہ تعارف، یہ اللہ کی معرفت بڑھتی ہے قرآن مجید پر ایمان لانے سے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے پر، اللہ کے رسول کی بات کو سچا جاننے پر. کوئی آدمی قرآن کا مطالعہ کرے غیر مسلم اور کہے اس میں بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کہیں گے یہ مومن ہے؟ نہیں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے غیر مسلم اور کہے ان کی باتوں میں بڑی لاجک ہے، تو ہم کہیں گے یہ ایمان والا ہو گیا؟ نہیں. ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، وہ بالکل برحق ہے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اللہ کی معرفت کا، اور جو ذریعہ تھا اس کو جو نہیں ماننے والا ہے اس نے یہ کہہ کر کہا بھائی میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو تم نہ مان. تجھے جبرن قرآن و سنت منوانا ہمارا کام نہیں. اللہ نے تو جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، تم اس بات کو غلط ثابت کرو. اللہ نے جو بات قرآن مجید کے اندر اپنے رب ہونے کے ناطے سے کہی ہے، یہ ساری کائنات اور اس کائنات کا سارا رنگ و بو، اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے؟ کسے یہ اختیار ہے؟ اللہ نے تو اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں کہا، افرائیتم ما تحرثون، تم زمین میں ہل چلاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اس کو تم نے پیدا کیا ہے. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی کو تم پروان چڑھاتے ہو یا ہم چڑھاتے ہو؟ تم نے تو ایک ظاہری اسباب اختیار کی. افرائیتم الماء الذی تشربون، تم پانی پی رہے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمانوں سے ہم نے نازل کیا یا تم نے نازل کیا؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا کر دیتے. پھر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے یہ پانی جس کو تم زمین سے نکالتے ہو یہ پانی گہرائی میں چلا جائے، کبھی 20-25 فٹ کھودتے تھے پانی نکل آتا تھا، پھر 50 فٹ، پھر 60 فٹ، ایک جگہ کسی نے کھدائی کی، کہا 200 فٹ کھدائی کی پانی نہیں ملا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں اس پانی کو اور زیادہ گہرائی میں لے جاؤں، کسی کی طاقت ہے اسے واپس لانے کی۔ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ چلے گئے نا۔ اللہ نے تو ایسے بہت سے دلائل ذکر کیے ہے قرآن مجید۔ عقلیات سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو اور لوگوں سے عقلی اعتبار سے تقاضے نہ کرو۔ لوگ دلائل دیتے ہیں، دیکھو یہ کشتی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ عوامی دلیل میں، لاجیکل دلیل میں سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کہیے میں نے یہ بلڈنگ بنائی، یہ خود بخود بن گئی، ہم نے بنائی نا۔ اب یہ ایسی دلیل ہے جو آپ کتنا بھی بڑے سے بڑا ملحد ہو، کافر ہو، وہ بھی یہ تو ماننے کے لیے مجبور ہوگا کیا کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح، گاڑی کو کسی نے بنایا، ہوائی جہاز کو کسی نے بنایا، اور دیگر چیزیں ہیں، کوئی اس کا کاریگر تو ہے نا بنانے والا، تو اس پوری دنیا کا کوئی کاریگر ہوگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے آپ کی اس دلیل کو وہ کنڈم کر دے گا عقلی طور پر، کہے گا اچھا اگر اس ساری دنیا کا بنانے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بات بھی ایک موڑ پر ایسی آتی ہے کہ جب آپ یہ کہو کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اگر کوئی تم سے یہ کہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب یہ بات آ جائے تو انسان یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، بغیر کسی اس موقع پر کوئی اور آرگومنٹ کرنے کے، کوئی اور بحث کرنے کے، کیونکہ یہ معاملہ عقلیات سے نہیں بنے گا، ایمانیات سے بنے گا۔ اللہ رب العزت اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، عمران بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے،
اور اقبال بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں، میری بابی صاحبہ ہیں وہ بھی بیچاری کافی عرصے سے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ جاوید انصاری صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ یہاں ابھی نماز میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائے۔ اسی طرح جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، جو بھی ہو، اولاد کے تعلق سے ہو، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔